امریکہ نے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا تھا اور لوگوں سے کتنے پیسے لیے، اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ملزم امریکہ کی کسٹڈی میں ہے۔ اس کا نام ہے عباس علی حیدر اور اس بیسیکلی سیالکوٹ سے ہے، لیکن اس نے لاہور میں دفاتر بنا رکھے تھے۔ اس نے جو ابھی تک کی رپورٹ سامنے آئی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، وہاں کی جو وزارت انصاف ہے اس کی جانب سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کا نام عباس علی حیدر ہے، سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے 2 جعلی کمپنیاں بنا رکھی تھی، ایک ملٹی میڈیا ایڈورٹائزنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایک تھی ڈائمنڈ ٹی وی ورلڈ پروڈکشن۔ یہ دونوں کمپنیاں جو ہے نا اس نے فیک بنا رکھی تھی، جو کہ اب تک کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور اس کمپنی کے ذریعے یہ مختلف ممالک کے ویزے حاصل کرتا اور لوگوں کو وہ بیچتا تقریباً 40 ہزار ڈالر کے۔ یہ جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں، عمر ہے اس کی 49 سال، اور یہ جناب جن ملکوں کے ویزے حاصل کرتا تھا پاکستان سے، ان میں جناب ایکواڈور، کیوبا، کولمبیا وغیرہ، اور اس کے بعد وہاں سے لوگ میکسیکو چلے جاتے اور میکسیکو سے پھر وہ بارڈر کراس کر کے انلیگلی کیلیفورنیا، ٹیکسس اور ایریزونا وغیرہ میں داخل ہو جاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا 2019 سے 2023 تک، اور پھر پوری ریکی کرنے کے بعد تمام تر جو سیکیورٹی اور دوسرے ادارے تھے ان کی مدد سے اس کو عباس علی حیدر کو 2025 یعنی پچھلے سال امریکی فورسز نے میکسیکو سے گرفتار کیا تھا اور اس کو امریکہ میں اپنے پاس رکھا۔ اس کا کیس چلتا رہا، چلان پیش ہوتا رہا، اور اب بالآخر اس نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ جج نے جو سزا سنانے کی تاریخ ہے وہ 30 جولائی 2026، یعنی ابھی مئی سٹارٹ ہوا ہے، اور مئی، جون اور جولائی، 30 جولائی کو اس کو سزا سنائی جائے گی۔ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کی سزا امریکہ میں کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال ہوگی۔ جرمانہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ عدالت پر منحصر ہے۔ تو یہ بندہ جناب اب اس وقت امریکہ کی کسٹڈی میں ہے، اور وہاں پر اس نے بہت ساری چیزیں جو ایڈمٹ کی ہیں، جن کا اعتراف کیا ہے، اور جتنی تفصیلات ہمارے پاس آ سکی ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ جو اس طرح کا 2 نمبری کا پیسہ ہوتا ہے لوگوں سے، جو ان کو انلیگل طریقے سے باہر بھجوانے کے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ٹرکس ہوتے ہیں، وہ جناب کچھ حد تک تو چل سکتے ہیں لیکن فار ایور نہیں چلتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں تو جتنا بھی پیسہ آپ نے کمایا ہوتا ہے سارا ریکور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بدنامی اور جو جیل کی سزا ہے وہ اس سے الگ ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی اس وقت بہت سارے ایسے انسانی اسمگلرز ہیں وہ جیلوں میں موجود ہیں، خاص طور پر 2023 میں جب کشتی حادثہ ہوا تھا، پھر 2022 میں کشتی حادثہ ہوا تھا اٹلی کی سمندر میں، اس وقت بہت سارے پاکستانیوں کی جانیں گئی تھی۔ تو ایف آئی اے نے انتہائی سخت انداز سے جو ہے نا وہ لوگوں کی گرفتاریاں کی، ایسے تھم جو ہے نا ان کو گرفتار کیا جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، انسانی اسمگلرز، اور ابھی تک وہ جیلوں میں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ مختلف قسم کی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب جناب یہ عباس علی حیدر، ان کو بھی جناب پولیس نے پکڑا ہوا ہے، اور پاکستانی پولیس اس میں انوالو نہیں ہے، یہ جناب امریکن پولیس اس میں انوالو ہے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا اس نے اب تک کتنے لوگوں کو جو میکسیکو کے راستے امریکہ بھجوایا یا کیوبا وغیرہ بھجوایا، اس کی تفصیل یقیناً پولیس کے پاس تو ہوگی، امریکن پولیس کے پاس، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ تفصیلات جاری نہیں کی۔ تو بہرحال یہ ایک لیٹسٹ انفارمیشن تھی پاکستانی آدمی کے حوالے سے جو کہ اس وقت امریکہ کی قید میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 30 جولائی کو اس کو کتنی سزا ہوگی۔ دوستو ایک چیز میں کہوں گا کہ آپ تھوڑا کھا لیں، لیکن وہ کھائیں کہ جو کم از کم آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے آرام سکون سے کھا سکتے ہیں، ہنڈا سکتے ہیں۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو بظاہر تو آپ کے پاس آتی ہے لیکن وہ آپ کی نہیں ہوتی، وہ کسی وقت بھی آپ سے چلی جاتی ہے، بلکہ جو آپ کے پاس اصل آپ کی اپنی دولت ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ بہا لے جاتی ہے۔